إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري في صحيحه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ. جب سے یہ کائنات بنی ہے اللہ رب العزت نے اولین سے لے کر آخرین تک اپنے آخری نبی کو، اپنے آخری پیغمبر اور آخری رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے بڑوں سے بڑا بنایا ہے. اپنے محبوب پیغمبر کو اتنا بڑا بنایا کہ اتنا بڑا آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا. جب اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات میں سے سب سے بڑا اپنے پیغمبر کو بنایا، سید ولد آدم بنا دیا، کہ حضرت آدم کی تمام اولاد کا سردار، نبیوں کا سردار اور فرشتوں کا امام، اور دنیا کے اندر بھی اللہ نے سرداریاں عطا فرمائیں، اور آخرت میں بھی جو سرداری عطا فرمائی، جس کو سب سے زیادہ عظمت، فضیلت، مقام اور مرتبہ دیا، وہ بھی حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی عظمت کا، آپ کی فضیلت کا اور آپ کے بڑے ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ سب سے بڑھ کر پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم کی جائے، آپ کا احترام سب سے بڑھ کے کیا جائے، کہ دنیا کے اندر ساری مخلوقات میں سے سب سے زیادہ اگر احترام ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا ہے، سب سے زیادہ تعظیم ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہے، سب سے زیادہ عظمت ہے تو وہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم بھی دیا ہے۔ سورۃ فتح میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب پیغمبر، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، آپ امت کی گواہی دیں گے، حتیٰ کہ آپ سابقہ نبیوں کی رسالت اور دعوت کی گواہی بھی دیں گے، اور آپ لوگوں کو جنتوں کی اللہ رب العزت کی رضامندی اور انعامات کی خوشخبریاں دینے والے بن کر آئے، اور آپ لوگوں کو جہنم کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کے غیظ، غضب اور ناراضگی سے ڈرانے والے بن کر آئے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد تم کیا کرو؟ وَتُعَزِّرُوهُ، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کرو، اللہ کے محبوب پیغمبر کا احترام اور اکرام کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اللہ کے رسول علیہ السلام کی توقیر کرو، کیونکہ دنیا کے اندر اگر سب سے بڑھ کر اگر کسی کی عزت ہے تو وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی عزت ہے، دنیا میں سب سے بڑھ کر اگر کسی کا احترام ہے تو اللہ کے رسول کا احترام ہے، اگر توقیر ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی توقیر ہے۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کی صبح و شام پاکی بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرو، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث فرماتے، اور دنیا میں مبعوث فرمانے کے بعد ان پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا حق جو امت پر رکھتے ہیں وہ آپ کے ادب کا حق ہے، آپ کے احترام کا حق ہے، آپ کی عزت کا حق ہے، آپ کے اکرام کا، آپ کی تعظیم کا حق۔ جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب نہیں کرتا، جو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم نہیں کرتا، جو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام نہیں کرتا، وہ اس بات سے ڈر جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو ضائع کر دے۔ دوسرے مقام پر بھی اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کے لیے، آپ کے احترام اور آپ کی تعظیم کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو، اپنے محبوب پیغمبر کو جب بلانا ہو، جب آواز دینی ہو، جب کچھ کہنا ہو، ان کی خدمت میں کچھ عرض کرنا ہو تو راعنا کا لفظ نہ بولا کرو،
ان کے لیے بولو تو انظرنا کا لفظ بولا کرو، محبوب پیغمبر ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف نظر التفات فرمائیے۔ رائنا کا لفظ کہنے سے بھی اللہ رب العزت نے مومنوں کو روک دیا۔ کس وجہ سے؟ کہ رائنا کا معنی ہے ہماری طرف دیکھیے، ہمارا خیال کیجئے۔ یہودی اور عیسائی اور منافقین جو تھے وہ اس لفظ کو بگاڑ کے بول دیا کرتے تھے، جس سے معنی بدل جایا کرتا تھا، جس سے اس لفظ کا مفہوم بدل جاتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے وہ لفظ بھی بولنے سے منع فرما دیا جس کے اندر معنی کی مشابہت ہو جاتی ہے اور ان بدبختوں کی مشابہت ہو جاتی ہے، وہ اس لفظ کو جو بگاڑ کر اس کا معنی بدل دیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے رائنا کا لفظ بولنے سے ہی منع فرمایا۔ وہ اس کو لمبا کر کے بولتے، رائنا بول دیتے، اور رائنا کا معنی ہوتا ہے نعوذ باللہ ہمارا چرواہا، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی گستاخی کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ایمان والو تم نے رائنا بھی نہیں بولنا، اگر تم نے بولنا ہے تو کہا کر انظرنا، اے پیغمبر ذرا ہماری طرف دیکھیے، اے محبوب پیغمبر ذرا ہماری طرف نظر کیجیے، اللہ کے محبوب پیغمبر ذرا ہماری طرف اپنی نظروں کو پھیریے، نظر التفات فرمائیے۔ واسمعوا، اور جب وہ بات کریں، گفتگو فرمائیں، ان کے پاکیزہ زبان حرکت کرے تو واسمعوا، ان کی بات کو سنا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور حکم دیا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ جس طرح تم ایک دوسرے کا نام لے کے مخاطب کرتے ہو، ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو، اس کا نام بولتے ہو، اس کو آواز دیتے ہو، اس طرح تم اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو نام لے کر بھی مخاطب نہیں کر سکتے۔ اپنے محبوب پیغمبر کو نام لے کر بھی مخاطب نہیں کر سکتے، ان کے نام سے ان کو آواز بھی نہیں دے سکتے۔ اور یہ قرآن کا ہی اسلوب ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے یہی انداز اختیار کیا ہے۔ آپ مکمل قرآن کا مطالعہ کیجیے اور اٹھائیے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے نام لے کر مخاطب نہیں فرمایا، کہیں فرمایا یا ایھا النبی، کہیں فرمایا یا ایھا الرسول، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا مدثر، جہاں بھی فرمایا آپ نے صفت کا نام لیا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کسی صفت کا تذکرہ فرمایا، آپ نے نام لے کر مخاطب نہیں فرمایا۔ جہاں آپ کی کسی عظمت کو، آپ کی کسی رفعت کو، آپ کی کسی بلندی کا تذکرہ ہوا ہے، وہاں اللہ رب العزت نے نام لیا ہے کہ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ آخری نبی ہیں۔ کہیں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں نرم ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں قرآن کا یہی اسلوب ہے، اللہ رب العزت نے جہاں بھی مخاطب فرمایا ہے اپنے محبوب پیغمبر کو، جہاں بھی خطاب فرمایا ہے، جہاں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، وہاں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا نام نہیں لیا۔ اور یہی اسلوب، یہی حکم، یہی تعلیمات، یہی احکامات شریعت نے امت مسلمہ کو بھی دی ہیں۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا، بینکم کدعاء بعضکم بعضا، ایک دوسرے کو نام لے کر اس کو آواز دیتے ہو، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر ان کو آواز نہیں دے سکتے۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم۔ سورۃ نور ہے، اللہ تعالیٰ
تعظیم پیغمبر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام بیان فرما رہے ہیں، اور امت کو اللہ تعالیٰ محبوب پیغمبر علیہ السلام کا احترام سکھا رہے ہیں، احترام کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا ادب اور احترام کرو کہ ان کو نام لے کے مخاطب نہیں کرو، کہ ان کا نام لے کر ان کو آواز بھی نہیں دینی۔ یہ تو بدبختی ہے نا آج کے دور کی نام نہاد عاشقوں کی، یہ تو بدبختی ہے آج کے کم بخت مسلمان کی، عقیدہ قرآن و سنت اور عقیدہ توحید و سنت سے دور ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات سے دور ہے، چند اوباش نوجوانوں کو یا چند لڑکوں کو ساتھ لے کر بازاروں اور گلیوں کے چکر لگتے ہیں، اور جناب علی ربیع الاول کے مہینے کا وہ کیا کہتے ہیں، مہینے کے چاند کا استقبال کیا جاتا ہے، اذانیں اور آوازیں دی جاتی ہیں، اور لاؤڈ سپیکر کے اوپر مختلف شہروں میں مساجد کے لاؤڈ سپیکروں میں اعلان کیا جاتا ہے کہ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے، تمام عاشقان رسول اکٹھے ہو جائیں، ہم فلاں جگہ جا کر اجتماع کی شکل میں، جلوس کی شکل میں ربیع الاول کے چاند کا استقبال کریں گے۔ چاند کے استقبال کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو آوازیں دی جاتی ہیں، نام لے کر نعرے لگائے جاتے ہیں، بازاروں چوکوں چراہوں میں آپ کا نام لیا جاتا ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پس پشت ڈالا جاتا ہے، شریعت کے احکامات کو جناب نظر انداز کیا جاتا ہے، اور ہر سال جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے کسی نہ کسی سنت کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور کسی نہ کسی بدعت کو ایجاد کر لیا جاتا ہے۔ اب یہ سلسلہ شروع ہوا، ربیع الاول کا نام ربیع النور رکھا گیا، پھر ربیع الاول کے چاند کے طلوع کے بعد تولیوں کی شکل میں، جلوس کی شکل میں، اجتماعیت کی شکل میں اکٹھا ہوا گیا، ربیع الاول کی چاند کی طرف منہ کر کے صفیں بنا کر وہ جناب اس کا استقبال کیا گیا۔ آہستہ آہستہ یہی ہوگا جیسے یہودیوں عیسائیوں نے کیا تھا، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر چاند سورج کی پوجا شروع کر دی جائے گی، یہ لوگ بھی اب ربیع الاول کے چاند کی پوجا شروع کر دیں۔ اللہ رب العزت کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، جس بات کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا وہ عمل وہ کام نہ کرو، اور جو عمل جو کام جو طریقہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں ہے، اس طریقے کو، اس عمل کو، اس راستے کو مت اپناؤ، مت اس راستے پر چلو، مت اس طریقے پر چلو جس طریقے پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی نہیں گزاری، جو عمل اللہ کے رسول علیہ السلام اور آپ کی پاکیزہ جماعت، آپ کے شاگرد، آپ کے مقتدی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو اس امت کے سب سے عظیم ترین لوگ ہیں، جو کام انہوں نے نہیں کیا ان کاموں کو ایجاد نہ کرو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ جہاں فرمایا تھا نا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جیسے ایک دوسرے کو نام لے کے تم بلاتے ہو، آوازیں دیتے ہو، اپنے محبوب پیغمبر کو اس طرح واضح نہ دو۔ پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تمہاری آوازیں اللہ کے رسول کی آوازوں سے اونچی نہ ہو، تمہاری آواز اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اونچی نہ ہو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور تم اپنے محبوب پیغمبر کو اس طرح آواز نہ دو، اس طرح بلند آواز سے نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس وجہ سے تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔
آپ کا ادب نہ کرنے کی وجہ سے، آپ کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے نمازیوں کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی، حاجیوں کے حج ضائع ہو جائیں گے، زکوٰۃ دینے والوں کی زکاتیں، صدقہ خیرات کرنے والوں کے صدقہ خیرات ضائع ہو جائیں گے۔ ان تحبط اعمالکم، اس وجہ سے تمہارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اندازہ لگا لیں ادب کتنا ضروری ہے، احترام کتنا ضروری ہے، آپ کی تعظیم کتنی ضروری ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اکرام کتنا ضروری ہے۔ اور یہ ادب کا، احترام کا، آپ کی تعظیم اور توقیر کا صرف دعویٰ ہی نہیں ہونا چاہیے، صرف اعلان ہی نہیں ہونا چاہیے، صرف نعرے ہی نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب، آپ کا احترام، آپ کی تعظیم کا عملی مظاہرہ بھی ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کے عمل سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور احترام جھلکتا ہوا نظر آئے۔ وہ کیسا ادب ہے، وہ کیسا احترام ہے کہ ساری زندگی یہ سنت پر چلتا نہیں ہے، ساری زندگی بدعات اور خرافات پر چلنے والا ہے، عقیدہ توحید کی بجائے شرک کی، جناب شرک کی نجاستوں کے اندر گرنے والا ہے، اسلام کی بجائے کفر کو پسند کرنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی بجائے اپنی منمانیاں، اپنی خواہشات کا پجاری ہے، اور جب ادب احترام کی باری آتی ہے تو کہتا ہے سب سے بڑا ادب کرنے والا میں ہوں، سب سے بڑا احترام کرنے والا میں ہوں، سب سے بڑی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنے والا میں ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں سورۃ حجرات کے اندر اللہ رب العزت کے قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، وہ کتنا ادب کرتے تھے، کتنا احترام کرتے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی تعظیم کرتے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پست کر لیا، اپنی آوازوں کو نیچا کر لیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کا تقوی کے لیے امتحان لے لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے جانچ لیا ہے، جن کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر تقوی ہے، ان کے دلوں کے اندر پرہیزگاری ہے، پھر اللہ نے ان کے لیے انعامات کا اعلان فرما دیا، لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے، بخشش کے سرٹیفکیٹ بھی ہیں، اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ اور دوسرے لوگ جن کو ادب کا، احترام اور تعظیم کا پتہ نہیں تھا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو آپ کے گھر اور حجرے کے باہر آ کر آپ کو آوازیں دینے لگ جاتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو آوازیں دینا شروع کر دیں، ان کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اکثرهم لا یعقلون، ان کی اکثریت تو عقل بھی نہیں رکھتی۔ جو آپ کا ادب کرتا ہے کیا پتہ چلا وہ عقل مند ہے، جو آپ کا ادب نہیں کرتا، جو آپ کا احترام نہیں کرتا، وہ عقل مند نہیں ہے، وہ بے وقوف ہے، وہ بدبخت ہے، وہ بد قسمت ہے، جو اللہ کے رسول کی تعظیم نہ کرے، اللہ کے رسول کا احترام نہ کرے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا ادب نہ کرے۔ اور ادب، احترام، تعظیم کتنی ہے؟ جتنی تعظیم پوری کائنات میں کسی کی نہیں ہے، جتنا احترام پوری دنیا میں کسی کا نہیں ہے، جتنا ادب پوری دنیا کے اندر کسی کا نہیں ہے، اس قدر ادب، احترام اور تعظیم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ مائی باپ سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، پوری کائنات سے بھی زیادہ، اپنے بزرگ سے زیادہ، اپنے پیر سے زیادہ، اپنے بابے سے زیادہ، اپنی جماعت کے مفتی سے زیادہ، اپنے بزرگوں سے زیادہ، اپنے قوم قبیلے سے زیادہ، اپنے گروہوں سے زیادہ، اپنے فرقوں سے زیادہ، اپنی جماعتوں سے زیادہ، جتنے بھی بڑے بڑے بنا لیے جائیں، یہ ہماری قوم کا بڑا ہے، یہ ہماری جماعت کا بڑا ہے، یہ ہمارے قبیلے کا بڑا ہے، وہ سارے بڑوں میں سے سب سے بڑا اللہ نے کسی کو بنایا ہے تو وہ اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا ہے۔ تو جب اللہ نے ساری کائنات میں سے، ساری دنیا میں سے سب سے بڑا اپنے محبوب پیغمبر کو بنایا ہے تو پھر آپ کا ادب، احترام، تعظیم، آپ کا اکرام سب سے زیادہ ہے۔
سب سے زیادہ ہے صلح حدیبیہ کا موقع ہے۔ صحیح البخاری کو اٹھا کر دیکھیے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے مقام پر موجود ہیں، مشرکین مکہ کے ساتھ ڈائیلاگ چل رہے ہیں، مذاکرات ہو رہی ہے، صلح حدیبیہ کا نقشہ بن رہا ہے قریش مکہ کی طرف سے۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مشرک تھے، قریش کے نمائندہ بن کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کی، واپس گئے، واپس لوٹے تو قریش سے کیا کہا؟ ای قوم باللہ لقد وفدت علی الملوک، اے میری قوم اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، ووفدت علی قیصر و کسریٰ، میں قیصر اور کسریٰ کے بادشاہوں اور ان کی سلطنتوں میں گیا ہوں، والنجاشی، میں نجاشی بادشاہ کے پاس بھی گیا ہوں، واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ، اللہ کی قسم میں نے کبھی کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس بادشاہ کی اتنی عزت، اتنا احترام، اتنا ادب کرتے ہیں، ما یعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنا ادب، جتنا احترام اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتے، جتنا محمد کریم کے ساتھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام کرتے ہیں، اتنا ادب، اتنا احترام میں نے کبھی کسی بادشاہ کے ساتھیوں کو اس بادشاہ کا کرتے نہیں دیکھا، نہ قیصر کا، نہ کسریٰ کا، نہ نجاشی کا۔ بڑے بڑے میں وفدوں کے اندر گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، بڑے بڑے ملکوں میں گیا ہوں، میں نے ایسا ادب، ایسا احترام کبھی کسی کا کرتے نہیں دیکھا۔ آگے بھی سنیے، عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات حالت کفر کے اندر ارشاد فرمائی، واللہ ان یتنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم، سن لو، کہنے لگے قریش مکہ سنو، اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ آپ کا کتنا ادب کرتے ہیں، آپ تھوک مبارک بھی پھینکتے ہیں، تھوکتے بھی ہیں، تو صحابہ کرام آپ کے تھوک کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، الا وقعت فی کف رجل منہم، وہ تھوک بھی زمین پر گرنے سے پہلے آپ کے کسی ساتھی کے ہاتھ پر گرتا ہے، فدلکا بہا وجہہ وجلدہ، آپ کے پاکیزہ لعاب مبارک کو وہ صحابی اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا ہے، وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام کسی بات کا حکم دیتے ہیں، صحابہ کرام لپک کر تیزی سے، جلدی سے وہ کام سر انجام دیتے ہیں، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، اور جب اللہ کے رسول وضو کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے یہ صحابہ کرام آپ کے وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑ پڑیں۔ قَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، ایسا لگتا ہے، قریب ہے کہ آپ کے وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ پڑے، جنگ چھڑ جائے، قتال ہو جائے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے لگا ہوا وضو کے پانی کا قطرہ وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، جس کے ہاتھ پہ لگ جاتا ہے وہ اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر مل لیتا ہے، اور جس کے ہاتھ پہ نہیں لگتا وہ دوسرے ساتھی کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ مل کر اس تری کو اپنے ہاتھ کی تری میں بدل کر اپنے جسم پہ مل لیتا ہے۔ یہ ادب، یہ احترام ساری کائنات کے سردار پیغمبر کا، اولیاء اللہ کے سردار، ولیوں کے سردار، متقین کے سردار، خاشعین کے سردار، مومنین کے سردار، حاجیوں نمازیوں کے سردار، اللہ سے ڈرنے والے متقیوں کے سردار، جماعت صحابہ کرام کی جماعت رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول کا ادب کرتے ہیں۔ وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ، اور جب وہ بولتے ہیں
آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں، کوئی کلام کرتے ہیں، بات اور گفتگو کرتے ہیں، ان کی آوازیں بڑی پست ہو جاتی ہیں۔ وہ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند ہی نہیں کرتے، وہ تو اپنے محبوب پیغمبر کے سامنے اپنی آوازوں کو اونچا ہی نہیں کرتے، ہلکی آواز کے ساتھ بات کرتے ہیں، ہلکی آواز کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ وہ تو اتنا ادب اور احترام کرتے ہیں کہ کہیں آواز بلند ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ آواز کی بلندی کی وجہ سے آپ کی بے ادبی ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کا عملی نمونہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیش کیا۔ اللہ رب العزت نے منع فرما دیا، صحابہ کرام منع ہو گئے۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، فکان عمر بن الخطاب بعد ذالک، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے محبوب پیغمبر سے گفتگو کرتے، کوئی بات کرتے تو اپنی آواز کو اتنا پست کر لیتے، اتنا آہستہ اور نیچا کر لیتے، اذا تکلم عند النبی لم یسمع کلامہ حتی یستفہمہ، یہاں تک کہ آپ کی بات سنی نہ جا سکتی تھی۔ سننے والا پوچھتا کہ عمر تو نے کیا کہا ہے، وہ ان کو اپنی بات دہرانی پڑتی، اتنی آہستہ آواز کر لیتے۔ اللہ کے رسول علیہ پتہ ہے اس آیت کا معنی کیا ہے، جانتے ہو اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کا معنی کیا ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کی آواز سے بلند آواز نہ کی جائے، آپ کی پاکیزہ زندگی کے اندر آپ کی آواز سے بلند آواز کوئی نہ کرے، اپنی آوازوں کو پست کرے۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے بعد، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، آپ کے قول کے مقابلے میں کسی کے قول کو ترجیح نہ دی جائے، آپ کی حدیث کے مقابلے میں کسی کے فتوے کو ترجیح نہ دی جائے، آپ کی بات کے مقابلے میں کسی پیر کی بات کو، کسی بزرگ کی بات کو، کسی امام کی بات کو، کسی فقیہ کی بات کو، کسی عالم کی بات کو، کسی محدث کی بات کو، کسی جناب مفتی کی بات کو، کسی مفتی کے فتوے کو ترجیح نہ دی جائے۔ جہاں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی بات آ جائے، وہاں ساری دنیا کی باتوں کو نیچے کر دیے جائے، اور اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی بات کو ان پر غالب کر دیا جائے، اوپر رکھے۔ کیا آج ہم معاشرے میں کرتے ہیں؟ نماز کی بات ہے، روزے کی بات ہے، حج کی بات ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، عقیدہ توحید ایمانیات کا معاملہ ہو، عبادات اور عبادات کے طریقے کا مسئلہ ہو، مسلمانوں کے کسی بچے کی پیدائش یا اس کی وفات کا مسئلہ ہو، کسی خوشی کا معاملہ ہو یا کسی غم کا معاملہ ہو، ہمارے معاملات، ہمارے کاروبار، ہماری نجی زندگی، ہماری اجتماعی زندگی ہو، ہمارے کاروباری معاملات یا ہماری گھریلو زندگی ہو، ہمارے جناب بزنس کا مسئلہ ہو، ہماری روزی روٹی کا، رزق کا، معیشت کا، اکانومی کا مسئلہ ہو، یا ہماری پارلیمنٹوں کا مسئلہ ہو، یا ہماری اسمبلی اور سینٹ کا مسئلہ ہو، یا ہماری اعلیٰ معزز خود ساختہ معزز عدالتوں کا مسئلہ ہو، کیا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے فتوے میں، آپ کے قول، آپ کی حدیث کے مقابلے میں ہم اپنے بات کو، اپنے فتوے کو، اپنی پرے پچیت کو، اپنے فیصلے کو نیچا رکھتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، وہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن کیا کریں، برادری کے اندر ہمارا رواج، ہمارا رسم ہے، یہ تو ہمارا رسم، ہمارا رواج، ہماری رسم اور طریقہ کرا ہے، ہمارا پرمپرا ہے، یہ تو ہمارا شیڈول ہے، یہ تو ہماری برادری کا، ہماری جماعت کا، ہمارے گروہ کا مسئلہ ہے۔ یہ پچھلے دنوں آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا، پڑھا، دیکھا، جب چیف جسٹس اس وقت جو پاکستان کا بنا، اس نے یہ آرگومنٹس دیے، اس نے یہ کومنٹس دیے، اس نے یہ رائے دی، اور ایک جناب کیس کو سنتے ہوئے اس نے کہا، جہاں بھی ہمارے آئین کا، ہمارے قانون کا، ہمارے آئین کا مسئلہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام شریعت اسلام کے ساتھ ٹکرائے گا، ہم اپنے قانون کو، آئین کو چھوڑ دیں گے، ہم شریعت اسلامیہ کو اپنائیں گے۔ اور یہی حق ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ
ڈر جائیں وہ لوگ ڈر جائیں، بچ جائیں اس بات سے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی، آپ کے راستے کی، آپ کی حدیث کی مخالفت کرتے ہیں کہ ان کو کوئی فتنہ آزمائش عذاب پہنچے گا، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے گا۔ کس وجہ سے؟ یہ سنت اور حدیث کی مخالفت کرتے۔ صحابہ کرام اس وجہ سے عمل کرتے تھے، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی حدیث ہے، ہم اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ سنت یہ نہ کچھ نہیں ہوتا، حدیث یہ نہ کچھ نہیں ہوتا، ہم سنت حدیث سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے پیار، وہ اللہ کے رسول سے پیار ہے، اور اللہ کے رسول سے پیار اور محبت یہ اللہ سے محبت ہے، اور اللہ کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب پیغمبر فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو پھر میری پیروی کرو، یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، آپ کے راستے پر چلو، سنت اور حدیث کو اپناؤ، یحببکم اللہ۔ سنت اور حدیث کو اپنانے کی وجہ سے اللہ تم سے محبت کرے۔ عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ۔ صحابہ کرام آپ کا اتنا ادب کرتے ہیں، اتنی تعظیم اور احترام کرتے ہیں، آپ کی طرف وہ آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھتے۔ آپ بات کرتے تھے، صحابہ کرام اپنے سروں کو جھکا لیتے تھے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے، آپ سے صحابہ نے بات کرنی ہوتی، اپنی نظروں کو نیچا کر لیا کرتے تھے، اپنی نظروں کو پست کر لیا کرتے۔ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا ادب احترام جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کیا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اتیت النبی واصحابہ، میں اللہ کے رسول علیہ السلام اور آپ کے اصحابہ کے پاس آیا، کأنما علی رؤوسہم الطیر، اللہ کے رسول کے صحابہ نبی مکرم علیہ السلام کی مجلس میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اپنے سروں کو ہلائیں گے، پرندے اڑ جائیں گے، اس طرح خاموشی سے، انہماک سے، توجہ کے ساتھ آپ کی گفتگو سنتے، اتنا آپ کا ادب کرتے، اتنا احترام کرتے۔ اور صحیح البخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوتی، آپ پر مشقت نہ ہو جاتی، آپ کو تکلیف ہوتی، وحی کا بوجھ اور وزن اس قدر زیادہ ہوتا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر مبارک کو نیچے جھکا لیا کرتے۔ سردی، سخت سردی کے موسم میں وحی نازل ہوتی، آپ کے جسم مبارک پہ، آپ کے چہرہ مبارک پر پسینہ آ جاتا، اتنی تکلیف، اتنی مشقت اٹھا پڑتی۔ صحابہ فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی نازل ہوتی، آپ وحی کے نزول کی شدت کی وجہ سے اپنے سر مبارک کو نیچے جھکا لیتے، صحابہ مجلس میں بیٹھے ہوتے، صحابہ آپ کا ادب احترام کرتے ہوئے اپنے سروں کو نیچے جھکا لیا کرتے۔ اتنا احترام اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے نا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا، والحلاق یحلقہ، کہ آپ کی حجامت کرنے والا آپ کے سر کو مونڈ رہا ہے، حجامت کر رہا ہے، اور آپ کے ارد گرد آپ کے صحابہ ہیں، فما یریدون ان تقع شعرۃ الا فی ید رجل، سر مبارک کو مونڈتا ہوا، وہ بالوں کو مونڈتا ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے سر کا ایک بال بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، ایک بال بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے نا، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا تھے۔ المستدرک علی الصحیحین کے اندر حدیث ہے، مغیرہ بن ابی رزین فرماتے ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب سے کسی نے پوچھا، ان ایما اکبر انت ام النبی،
اے عباس آپ بڑے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ فرمایا ہوا اکبر منی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں، وَأَنَا وُلِدْتُ قَبْلَهُ، لیکن میری پیدائش ان سے پہلے ہوئی۔ یہ نہیں کہا میری عمر زیادہ ہے میں بڑا ہوں، میری پیدائش پہلے ہوئی ہے میں بڑا، اتنا ادب اتنا احترام۔ کہنے لگے ہوا اکبر منی، بڑے تو اللہ کے رسول ہیں مجھ سے، لیکن پیدا میں پہلے ہوا ہوں۔ میری پیدائش کا یہ مطلب نہیں کہ میں بڑا ہو گیا ہوں، میں پہلے پیدا ہوا ہوں، اکبر منی، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام مجھ سے بڑے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ادب تھا، آپ کا احترام، آپ کی تعظیم تھی۔ پھر میرے بھائیوں، اس تعظیم کے ادب کے احترام کے تقاضے ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک میں اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور پوری دنیا میں سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ یہ آپ کا ادب احترام، آپ کی تعظیم کا ہی تقاضا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی جائے، ہر معاملے میں آپ کی بات مانی جائے، ہر مسئلے میں سنت اور حدیث کو اختیار کیا جائے، ہر معاملے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے راستے کو، آپ کی پاکیزہ زندگی اسوہ حسنہ کو ماڈل، نمونہ، آئیڈیل، پیرامیٹر سمجھا جائے۔ قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تولوا، اللہ نے بھی فرما دیا، اے محبوب پیغمبر فرما دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم پھر گئے تو اللہ تو کافروں سے محبت نہیں کرے۔ یہ آپ کی تعظیم کا ادب احترام کا تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس بندے کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ قیل ومن یابا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی، جو میرے پیچھے چلا، جس نے میری پیروی کی، جس نے میری سنت اور حدیث کو اختیار کیا، جو میرے راستے پر چلا، من اطاعنی دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی، جس نے میرے راستے کو چھوڑ دیا، میرے طریقے کو چھوڑ دیا، میری سنت اور حدیث کو چھوڑ دیا، فقد ابا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ آج دیکھیں کیا ہمارے معاملات، اعمال، عبادات اور طریقوں کے اندر سنت اور حدیث کی پیروی ہے؟ سنت اور حدیث کو ترجیح دی جاتی ہے یا اپنے اپنے بابے، اپنے اپنے بزرگ، اپنی اپنی جماعتیں، اپنے اپنے فرقے، اپنے اپنے گروہ، اپنے اپنے مفتی، اپنے امام اور اپنے اماموں کی خود ساختہ فتوے اور فقہ ہے؟ کیا ہمارے مفتیوں کے فتووں کو ترجیح دیتے ہیں ہم، یا اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کو، آپ کے راستے کو، آپ کی سنت اور آپ کی حدیث کو ترجیح دی جاتی ہے؟ اگر تو ہر معاملے میں سنت اور حدیث کو ترجیح دی جاتی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاملات، اخلاقیات، خوشیاں اور غم، عبادات اور عبادات کے طریقے، ہمارے جنازے، ہمارے معاملے، ہمارے مسئلے، ہمارے افسوس، ہمارے غم، ہماری خوشیاں اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت اور حدیث کے مطابق ہیں، تو پھر ہمارا عمل ایسا ہے جو جنت میں جانے والا ہے۔ اگر سنت حدیث کے مطابق نہیں ہے، پیارے پیغمبر کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اپنے اپنے بزرگ ہیں، اپنے اپنے بابے ہیں، اپنے اپنے مولوی ہیں، اپنے اپنے فتوے ہیں، اپنے اپنے مفتی ہیں، اپنے اپنے امام ہیں، اپنے اپنے گروہ، اپنے اپنی جماعتیں ہیں، اپنے جناب قوم قبیلے کا رسم و رواج طریقہ کار ہے، پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ انکار اس نے کیا جس نے سنت اور حدیث کو چھوڑ دیا۔ قول اور عمل میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے آگے نہ بڑھا جائے، یہی آپ کی تعظیم کا تقاضا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جہاں نبی کریم کی بات آ جائے وہاں خاموش ہو جائے، وہاں سر تسلیم خم کر لیا جائے۔ جی ٹھیک ہے حدیث تو موجود ہے لیکن کیا کریں، جی سنت تو موجود ہے لیکن کیا کریں، وہاں طویلات نہیں ہے، چونکہ چنانچہ نہیں ہے، جی بالکل حدیث ہے لیکن ہمارے مولوی کا فتویٰ یہ ہے، ہماری مسجد کے امام نے
ہمیں یہ بتایا ہے، ہمارے امام کی فقہ میں یہ لکھا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کا تقاضا کیا ہے؟ جہاں اللہ کے رسول کی بات آ جائے وہاں خاموش ہو جائیں اور خاموشی سے اس کو تسلیم کر لیں، خاموشی سے تسلیم کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہ ہو۔ لا تطرونی کما طرت النصارى، پھر آپ کی تعظیم کا تقاضا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو بیان فرمایا، آپ کی شان میں غلو نہ کیا جائے، آپ کے مقام اور مرتبے کو بڑھا کر پیش نہ کیا جائے، آپ میں اللہ کی صفات کو داخل نہ کیا جائے۔ آپ نے فرمایا تھا مجھے اس طرح بڑھا چڑھا کر پیش نہ کرو جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، حتیٰ کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کا جز حصہ بنا دیا۔ تم مجھے اس طرح نہ کرنا، فإنما أنا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول ہوں۔ آئیے میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کا ادب کرتے ہیں ساری دنیا سے زیادہ۔ آئیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعظیم، آپ کا احترام ساری دنیا سے زیادہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ پھر ادب، احترام، اس تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی بات کے بعد صرف بات مانی جائے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی قرآن و سنت پر چلا جائے، قرآن و حدیث پر چلا جائے، قرآن و سنت کو تسلیم کیا جائے، قرآن و سنت کی اطاعت کی جائے۔ یقیناً قرآن و سنت کی اطاعت کرنے والا دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے، اسلام ایمان کی بہترین حالت پہ زندہ رکھے، موت ایمان اسلام کی بہترین موت، شہادت کی بہترین موت عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔ ان الحمد للہ